على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. سیاست امیر المومنین از نہج البلاغہ آپ کی خدمت میں موضوع پیش کیا جا رہا تھا. گزشتہ دروس میں ہم نے جس پہلو کو ملاحظہ کیا وہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کی ریاست کے اندرونی مسائل ہیں کہ جن کو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے تدبیر کے ساتھ حل کرنے کی مکمل کوشش کی، لیکن بعض ایسے فتنے اور بعض ایسے امور فساد کے اوپر مشتمل تھے کہ جس کی وجہ سے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر باقاعدہ جنگ حمل کر دی گئی، مسلط کر دی گئی. امام علی علیہ الصلوۃ والسلام خود جنگ کرنا نہیں چاہتے تھے، لیکن مجبوراً امام علیہ الصلوۃ والسلام کو جنگ کرنا پڑی، اور مسلمانوں میں پہلی جنگ جو باہمی طور پہ برپا ہوئی وہ جنگ جمل کہلاتی ہے. جنگ جمل کے دو حصے ہیں، ایک جنگ جمل اصغر یا عربی میں اسے الجمل الاول بھی کہا جاتا ہے کہ پہلی جنگ جمل، اور ایک دوسرا حصہ ہے جسے جنگ جمل اکبر کہا جاتا ہے. جنگ جمل جو پہلی لڑی گئی وہ بصرہ میں قبضے کے اعتبار سے ہے کہ جس میں بالآخر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف جو لشکر نکلا حضرت عائشہ کی قیادت میں اور طلحہ و زبیر کی قیادت میں، اس نے بصرہ کے اوپر قبضہ کر لیا. عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ کو برے طریقے سے زد و کوب کیا گیا، ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا، جبکہ جلیل القدر صحابی تھے عثمان بن حنیف اور اکابر صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے. امام علی علیہ الصلوۃ والسلام خلیفہ راشد حجت اللہ کی طرف سے وہ حاکم اور والی تھے بصرہ جیسے اہم ترین شہر کے. کیونکہ جس طرح آج کے دور میں مثلا آپ پاکستان کی مثال لے لیں کہ پاکستان چند بڑے شہروں سے، بالخصوص چند بڑے شہر ایسے ہیں کہ جن سے پاکستان کا اقتصاد اور پاکستان کی دفاعی قوت وہ متاثر ہوتی ہے، کیونکہ کسی بھی ریاست میں حکومت کے سب سے قیمتی یہی دو تین ادارے ہوتے ہیں: قانون نافذ کرنے والا ادارہ یا قانون سے تعلق رکھنے والا ادارہ جسے آپ آج کے دور میں سپریم کورٹ کہہ سکتے ہیں، عسکری ادارے جیسے کہ فوج، پولیس، انٹیلیجنس ہے کہ ہم امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے مالک اشتر کو جو طویل ایک مکتوب لکھا اس کے ضمن میں ان سب اداروں کا جائزہ نہج البلاغہ کے ضمن میں لے چکے ہیں. اور تیسرا اقتصاد سے مربوط ہے. تو جس طرح پاکستان میں جیسے کراچی ہے، سیالکوٹ ہے، یا آپ ایک نو کہہ سکتے ہیں لاہور ہے، اقتصاد کے حوالے سے قیمتی شہر معروف ہیں. اسی طرح امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی بڑے بڑے شہر تھے، اور ان شہر کے ضمن میں سارے کے سارے علاقے آتے تھے. جیسے آج کے دور میں صوبے کے تحت ایک صوبہ ہوتا ہے، صوبے میں مرکزی شہر ہوتا ہے، اور وہ صوبہ کئی ضلعوں یا شہروں کے اوپر مشتمل ہوتا ہے. اسی طریقے سے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں اگرچہ صوبہ نہیں تھا، لیکن جیسے بصرہ ہے ایک اہم شہر ہے، اس بصرہ کے ذریعے سے آدھے ایران کو کور کیا جاتا تھا، جو موجودہ ایران ہے، یا تمام کے تمام ایران کو کور کیا جاتا تھا. اس اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں بصرہ وہ مرکزی ترین شہر ہے کہ جس سے اطراف کے علاقے حکومتی طور پہ ادارہ کیے جاتے تھے، کنٹرول کیے جاتے تھے. بڑے بڑے شہر امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ایک بصرہ ہے، کوفہ ہے، شام ہے، مصر ہے، بحرین ہے، یمن ہے. ان 6 کو خصوصیت حاصل تھی آبادی کے اعتبار سے، جغرافیائی پہلو کے اعتبار سے، جسے اسٹریٹجیکلی طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس خطے کے اثرات ہیں پورے کے پورے ملک پہ کہ اقتصاد اس سے متاثر ہوتا ہے، عسکری قوتیں یہاں سے بنتی ہیں. لہٰذا بصرہ کوئی چھوٹی جگہ نہیں تھی، کہنے کا مقصد یہ ہے. لہٰذا جنگ جمل اصغر میں بصرہ کے اوپر قبضہ ہو گیا. تفصیل آپ گزشتہ درس میں سن چکے ہیں کہ کس مظلومیت کے ساتھ عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ وہ امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت اقدس میں پہنچے، اور امام علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت غم ان کا منایا کہ کس ظلم و ستم کا جو وہ شکار ہوئے ہیں. اسی طرح حکیم بن جبلہ العبدی رضی اللہ عنہ کے معروف ترین
شخصیت ہیں، امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے انتہائی معتمد تھے، اگرچہ طبری میں جہاں ان کا تذکرہ آیا ہے وہاں پہ ایک قسم کی ان کے اوپر نفرین ہی کی گئی ہے، کیونکہ طبری کے مطابق صحیح سند روایت ایک بھی نہیں ایسی۔ تاریخ المدینہ المنورہ 3 صدی ہجری کی کتاب ہے ابن شبہ کی، اس میں بھی انہوں نے اسی طرح لکھا ہے کہ حکیم بن جبلہ العبدی رضی اللہ عنہ یہ حضرت عثمان کے قتل میں شریک تھے، جبکہ ایسا ہے نہیں، کوئی ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے، شیعہ کتابیں بھی اس سے خالی ہیں، کیونکہ انتہائی عابد گزار، عبادت گزار ایک شخصیت تھی، اور ان کا جو قبیلہ تھا وہ ان کا انتہائی حمایت ان کی کرتا تھا، اور اس کی بنیاد پہ بیت المال امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے بصرہ کا ان کے ہاتھوں میں دیا ہوا تھا، اور انہی کے ساتھ جنگ لڑ کے پھر انہیں قتل کر دیا گیا، اور ان کے 70 سے اوپر یا قریب ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا، کہ یہ تذکرہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں۔ طبری میں اس واقعے کو جہاں پہ بھی نقل کیا گیا ہے وہاں پہ اس طریقے سے بیان کیا گیا ہے، طبری کے علاوہ کوئی اور کتاب نہیں ہے جس میں یہ بات لکھی ہو کہ حضرت عائشہ کو یہ مسلسل گالیاں دیتے تھے، اور جو پھر آ کے روک ٹوک کرتا تو اسے قتل کر دیتے تھے، یا حکیم بن جبلہ ہیں کہ یہ صلح چاہ رہے تھے اور حکیم بن جبلہ آ کے بار بار ان کے اوپر حملے کرتے اور ان کے بندے حضرت عائشہ کے لشکر کے قتل کر دیتے، جبکہ یہ والی بات کسی اور تاریخ کی نہ کتاب میں ہے بلکہ خود طبری میں ہی اس کے برخلاف روایات بھی موجود ہیں۔ بہرحال چونکہ طبری ایک قدیمی ماخذ ہے، اگرچہ اس میں صحیح سند روایات سے یہ بات نہیں آئی، لیکن مکتب تشیع کی کتب میں جو سامنے آتا ہے وہ حکیم بن جبلہ انتہائی عبادت گزار شخصیت تھی، انتہائی مومن اور انتہائی امام علی علیہ السلام کی معتمد شخصیت تھی۔ اچھا، اب ہم آ جاتے ہیں جنگ جمل کے طرف۔ جنگ جمل میں تمام کتابوں میں جس واقعے کو زیادہ تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے وہ کوفہ سے فوج منگوانے کا ہے۔ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند ہیں، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ جنگ جمل کے سپہ سالار کہ جن کے ہاتھ میں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے پرچم دیا وہ ابن حنفیہ ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جب ہم مدینہ سے نکلے تھے تو 700 افراد تھے، لیکن ذی قار میں ہمارے ساتھ 7000 کوفہ سے آ کے شامل ہو گئے، اور 2000 بقیہ پیادہ فوج ہمارے ساتھ آ کے بعد میں شامل ہو گئی، اس طرح 9000 یا 10000 کا لشکر بنا۔ لہذا یہاں پہ اہم چیز یہ ہے کہ کوفہ سے یہ لشکر کیسے فراہم ہوا۔ اب اس کی جو تفصیل ہے وہ آپ خود کتابوں میں ملاحظہ کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر ہم صرف اس کو آج ملاحظہ کریں تو ہمارا پورا درس اسی کے اوپر گزر جائے گا۔ اس کے بعض حصے آپ گزشتہ درس میں پڑھ چکے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری کو بالآخر معزول کرنا پڑا، لیکن یہ معزول آرام سے نہیں کرنا پڑا۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے جن شخصیت کو بھیجا وہ محمد بن ابی بکر اور ہاشم بن عتبہ ہیں، بعض کہتے ہیں کہ محمد بن جعفر کو ساتھ بھیجا۔ بہرحال یہ دو شخصیات تو طبری کے مطابق، شیعہ کتب کے مطابق بھی گئیں، محمد بن ابی بکر اور محمد بن جعفر، لیکن ابو موسیٰ اشعری نے کوئی اس کا اثر نہیں لیا۔ اور ابھی امام علیہ الصلوۃ والسلام جب ربضہ میں تھے، ذی قار سے پہلے ایک کافی پہلے کا علاقہ ہے، وہاں پر امام علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ہاشم بن عتبہ کے جو بھتیجے ہیں سعد بن ابی وقاص کے بھتیجے ہیں، لیکن امام علی علیہ السلام کے انتہائی طرفدار ہیں۔ انشاءاللہ ہمارے آئندہ کے دروس میں جنگ صفین آ رہی ہے تو اس میں امام علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ اعلیٰ ترین اصحاب، ایک بڑی تعداد ان کی شہید ہو جاتی ہے۔ وہ آ کے پہنچے اور انہوں نے واضح طور پہ بتا دیا کہ ابو موسیٰ اشعری کسی طور پہ بھی اس بات کو قبول نہیں کر رہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر دوسری دفعہ جن کو بھیجا وہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور جناب عمار ہیں۔ یہ اگر آپ صرف ترتیب دیکھ لیں کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام جناب حضرت ابو موسیٰ اشعری کو اس بات کے اوپر کہ وہ ایک فوج کو بھیجیں، لوگوں کو ابھاریں کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کریں، اگر یہ دیکھیں کہ کتنی مرتبہ امام کو بھیجنا پڑ رہا ہے، اسی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنی مشکلات امام علیہ الصلوۃ والسلام کو ابو موسیٰ اشعری کی جانب سے آئیں۔
اور وہ جو سخت ترین الفاظ آپ نے گزشتہ درس میں نہج البلاغہ کے اندر سنے، وہی الفاظ تاریخ طبری میں بھی واقع ہوئے ہیں، اور یہ ایک دوسرے سے مطابقت پیدا کرنے کی وجہ سے ایک ہمارے پاس قوت اختیار کر لیتا ہے یہ قول کہ ایسا حقیقتاً وجود میں آیا ہے۔ تقریباً امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو موسیٰ اشعری کی طرف متعدد افراد کو 5 یا 6 مرتبہ مختلف افراد کو بھیجا۔ سب سے پہلے آپ نے دیکھا کہ محمد بن ابی بکر کو بھیجا، محمد بن جعفر یا ہاشم بن عتبہ کے ذریعے۔ دوسری دفعہ امام حسن مجتبیٰ و عمار کو بھیجا۔ تیسری دفعہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے مالک اشتر کو بھیجا، پھر مالک اشتر اور مثلا عمار کو بھیجا۔ 5ویں دفعہ پھر امام نے مالک اشتر کو بھیجا اور کہا کہ ہر صورت میں وہاں سے تم یہ ابو موسیٰ اشعری کو معزول کر کے اور فوج کو لے کے آؤ۔ اب یہ سارے کے ساری تفصیلات کتب میں موجود ہیں، حتیٰ کہ طبری کے اندر موجود ہیں، یہاں تک کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر عبداللہ ابن عباس اور مالک اشتر کو بھیجا۔ عبداللہ ابن عباس کو ایک مکتوب لکھ کے دیا، یہ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الجمل میں ذکر کیا ہے۔ شیخ مفید کی کتاب اس حوالے سے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ خواہش تو یہ تھی کہ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کے سب مطالب بیان ہی آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں، کیونکہ اگر اس کتاب کو آپ مطالعہ کریں تو جنگ جمل میں شاید آپ کو کسی اور کتاب کے مطالعہ کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے، اتنی منظم تر شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے، کیونکہ سب سے قدیمی ہمارے پاس تشیع میں جو ماخذ ہے جنگ جمل میں وہ شیخ مفید کی کتاب ہے۔ اردو ترجمہ اس کا نہیں ہوا، لیکن ایک اس کا اہم حصہ کتاب الارشاد جو کہ تذکرۃ الاطہار کے نام سے موجود ہے، مولانا صفدر حسین نجفی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے، اس میں بھی یہ معلومات موجود ہیں۔ خلاصہ کلام، حضرت عبداللہ ابن عباس طبری کے مطابق، طبری کا اس وجہ سے زیادہ حوالہ دیا جاتا ہے کہ اگر صرف ہم جنگ جمل شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کے تناظر میں بیان کر دیں تو یہاں پہ آ سکتا ہے ایک گمان کہ فقط شیعہ کتابوں سے لے کے مطالب کو پیش کر دیا گیا۔ ہماری کوشش ہے کہ ہم سب سے پہلے جس طرف رخ کریں وہ احادیث اہل سنت ہیں کی کتابیں ہیں، اس کے بعد تاریخ اہل سنت کا ہم مطالعہ کریں۔ تو اس لیے جو مطالب ذکر کیے جا رہے ہیں ان کا پہلا ماخذی اہل سنت تاریخ ہے، اس کے بعد ہم اس میں مکتب تشیع کی کتب کی طرف مراجعہ کرتے ہیں۔ خلاصہ کلام، عبداللہ ابن عباس کے نام جو امام نے خط لکھا تھا کہ جو وارد ہوا ہے، شیخ مفید نے بھی ذکر کیا ہے، اس میں بڑے سخت الفاظ لکھے۔ تو عبداللہ ابن عباس نے سوچا کہ اگر میں نے یہ الفاظ پڑھ دیے تو یہ مناسب نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے امام علیہ السلام کا خط جو ہے وہ پھاڑ دیا، خود ایک خط لکھا اور اس میں لکھا کہ اے ابو موسیٰ اشعری، تمہیں اور ہمارے درمیان بڑی مودت اور محبت رہی ہے، اور ہمارا تمہارے درمیان عزت اور احترام کا ایک رشتہ رہا ہے، لہذا تم جلد میری طرف ایک قافلے کو بھیجو۔ عبداللہ ابن عباس نے جب یہ خط دیا تو ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ تم حاکم ہو یا میں حاکم ہوں؟ تو ابن عباس نے کہا آپ حاکم ہیں، آپ پہلے تقریر کریں۔ تو انہوں نے اسی طرح کی تقریر کی کہ اگر دنیا چاہتے ہو اور آخرت چاہتے ہو، ہر دو چاہتے ہو تو گھر میں بند رہو، یہ ایک فتنہ ہے۔ لوگ 4 جماعتوں میں تقسیم ہیں، ایک گروہ بنو امیہ ہے کہ وہ ایک طرف ہے، ایک گروہ علی ابن ابی طالب ہے کہ جو ابھی جنگ کے لیے آئے ہیں، اور ایک گروہ حضرت عائشہ کا ہے، وہ مخالفت میں جنگ لڑ رہا ہے، اور ایک بڑا گروہ مکہ اور مدینہ میں ایسا موجود ہے وعلیکم السلام کہ جو نہ کسی جنگ میں نہیں ہے، اور یہ سب سے اچھا گروہ ہے، لہٰذا تم لوگ ان تینوں کو اس فتنے میں مبتلا رہنے دو اور اپنے آپ کو اس چوتھے گروہ میں رکھو۔ بہرحال اب جب عبداللہ ابن عباس کے نرم گفتگو کو انہوں نے دیکھا تو ان کو بیان کرنے کے لیے انہوں نے ممبر دے دیا۔ جیسے ہی ممبر ابن عباس کے ہاتھ میں آیا تو انہوں نے سخت الفاظ میں مذمت کی اور عزل کر دیا اور کہا کہ میں امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے ابو موسیٰ اشعری کو عزل کرتا ہوں اور ان کی جگہ قرظہ بن عبداللہ یا قرظہ بن کعب انصاری رضی اللہ عنہ
ان کو میں حاکم بناتا ہوں امام علی علیہ السلام کی جانب سے۔ اور اس طریقے سے انہیں عزل کیا گیا، اور بعد میں تبری میں واقع ہوا ہے کہ ان کے گھر کے اوپر بھی پھر ایک مشکل پڑی، اور مالک اشتر وہاں پہ گئے اور کہا کہ رات تک اپنا سامان لے کے اس جگہ کو، سرکاری جگہ کو آپ خالی کر دیں۔ لہٰذا یہ ہمارے پاس ابو موسیٰ اشعری کی معزولی کے حوالے سے واقعات تھے کہ قرظہ بن کعب الانصاری، ان کو پھر کوفے کا امیر بنا دیا گیا، اور مختلف خطوط امام علیہ والسلام کی طرف سے باقاعدہ پھر الگ سے بھی خط لکھا گیا۔ خطوط متعدد لکھے جاتے تھے، تب ایک حکومتی جو ذرائع ہیں وہ ہوتے ہی اس طور پہ تھے، کیونکہ کمیونیکیشن کا واحد ذریعہ یہ خط و کتابت یا بندے کا باعنوان وکیل یا سفیر بن کے جانا تھا۔ آج کے دور میں تو کئی طریقے ایجاد ہو چکے ہیں، لہٰذا اس عنوان سے پھر مختلف خطوط آئے بھی ہیں۔ مثلا ایک اور خط جو کہ تبری میں وارد ہوا ہے، میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ یہ اردو کی جو کتاب ہے تاریخ تبری، جلد سوم حصہ دوم کا 116 نمبر صفحہ ہے۔ اس میں یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام کا خط یہ ہے کہ وہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور جناب عمار یاسر رضی اللہ عنہ لے کے گئے۔ وہ خط یہ تھا: مجھے بہتر یہ معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں تمہارے عہدے سے سبکدوش کر دیا جائے، یعنی عزل کر دیا جائے۔ یہ امام علی علیہ السلام کا ابو موسیٰ اشعری کو خط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس نیک کام میں تمہارا کوئی حصہ نہیں لکھا۔ میں حسن بن علی اور عمار بن یاسر کو اس لیے روانہ کر رہا ہوں تاکہ وہ لوگوں کو میری امداد پر آمادہ کریں، و قرظہ بن کعب کو شہر کا حاکم و والی بنا کر بھیج رہا ہوں۔ تم ذلیلانہ اور عاجزانہ طور پر ہماری حکومت ان کے سپرد کر دو۔ یہ تبری کے کلمات ہیں کہ تم ذلیلانہ اور عاجزانہ طور پر ہماری حکومت ان کے سپرد کر دو۔ اگر تم نے حکومت ان کے سپرد نہ کی تو میں نے حکم دیا ہے قرظہ تم سے زبردستی حکومت چھین لے۔ اگر تم نے حکومت دینے میں اس سے مقابلہ کیا اور پھر وہ کامیاب ہو گیا تو وہ تمہاری جڑیں کاٹ کر پھینک دے گا۔ یہ خط جب ابو موسیٰ اشعری نے پڑھا تو فوراً وہ حکومت سے علیحدہ ہو گئے۔ کوئی انہوں نے، کیونکہ اس کا لب و لہجہ ہی خط کا ایسا تھا، اسی سے ملتا جلتا خط آپ نے نہج البلاغہ میں بھی گزشتہ درس میں ملاحظہ کیا۔ پھر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے ایک تقریر کی۔ یہ خطبات اور تقریریں دلچسپ ہیں اگر اس کو ہم مطالعہ کریں اور تحلیل کریں، لیکن نہج البلاغہ کے دائرے سے ہم کاملاً باہر آ جائیں گے۔ امام علی علیہ السلام کے لیے بالآخر ایک بڑا لشکر تیار ہو گیا۔ ذیقار میں ہی امام علیہ السلام موجود تھے کہ اتنے عرصے میں امام علیہ السلام کے لیے 7200 افراد کا لشکر ان سے ملحق ہو گیا۔ جیسے ہی ملحق ہوا، امام علیہ السلام نے تقسیم کی اور بصرہ کی طرف کوچ فرمایا، اور بصرہ میں ایک جانب پہ جا کے پڑاؤ کر لیا۔ امام علیہ السلام نے لشکر کو کیسے تقسیم کیا؟ آج ہم وہ واقعہ شیعہ کتب سے بھی پڑھیں گے کہ جو آپ نے ملاحظہ کیا تھا، اور یہی واقعہ تبری میں بھی 2-3 جگہوں پہ تکرار کے ساتھ وارد ہوا ہے کہ جنگ کا آغاز کیسے ہوا، کہ گزشتہ درس کے اختتام پہ ہمارے سامنے یہ بات آئی تھی۔ امام علیہ السلام نے لشکر کو 5 حصوں میں تقسیم کیا، کیونکہ اس وقت جنگ ہوتی ہی، میں نے جیسے گزشتہ درس میں ہماری تفصیل اس پہ گزر چکی ہے کہ اسٹریٹجیکلی طور پہ جو فوجیں ہیں وہ یکساں طور پہ ہی بعض امور کو اختیار کرتی ہیں۔ ہاں جزوی طور پہ اور اندرونی طور پہ تدابیر پھر مختلف ہوتی ہیں جو تجربے سے تعلق رکھتی ہیں یا سپہ سالار کی حکمت سے تعلق رکھتی ہیں۔ امام علیہ السلام کے دور میں جو جنگ ہوتی تھی اس کے 5 حصے ہوتے تھے۔ ہم نے گزشتہ درس میں 3 پڑھے تھے، آج اس بات کو ہم کامل کر لیں کہ 5 حصے ہوا کرتے تھے۔ ایک ہوتا تھا مقدمۃ الجیش، جیش یعنی لشکر۔ مقدمۃ الجیش کو مقدمہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ سب سے آگے ہوتا ہے، جیسا کہ آپ کتابوں میں بھی مطالعہ کرتے ہیں کہ مقدمۃ الکتاب، کیونکہ پوری کتاب کو بیان کرنے کے لیے چند سطور لکھی جاتی ہیں، وہ سطور کتاب کا تعارف ہوتا ہے، کیونکہ وہ آگے ہوتا ہے اس لیے اسے کہتے ہیں جسے پہلے لایا گیا ہے۔ مقدمۃ الجیش جسے مقابلے کے لیے پہلے لایا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے مقدمۃ الجیش کے عنوان سے ایک دستہ، فوجی دستہ باقاعدہ ہوتا ہے۔
ایسا جنگ کے طریقے کو اچھے طریقے سے ہمیں تصور کرنا چاہیے، اس کا صحیح تصور نہ ہو تو بہت سارے امور کا ہمیں نہیں پتہ لگتا۔ مثلا آمنے سامنے دونوں لشکر کھڑے ہیں، ادھر بھی اسی طریقے سے تقسیم ہوگی، ادھر بھی اس طریقے سے تقسیم ہوگی۔ مقدمۃ الجیش ہے سب سے آگے، اور یہ ایک پورا باقاعدہ فوجی دستہ ہے، اس کے پیچھے 3 دستے ہوں گے۔ مثلا یہ ایک دستہ ہے، اس کے پیچھے اس طرح سے 3 دستے کھڑے ہوں گے۔ ایک ہوگا درمیان میں، اسے کہتے ہیں قلب الجیش، دل۔ یہاں پہ پورے کے پورے لشکر کا اصل لیڈر، سردار، فرماندہ موجود ہوتا ہے، جو کہ امیر المومنین علیہ السلام تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قلب لشکر میں ہوتے تھے۔ یہ بالکل مقدمۃ الجیش کے پیچھے ہوتا ہے۔ اس کے دائیں طرف میمنۃ الجیش ہوتا ہے، پورا ایک فوجی دستہ ہوتا ہے، صرف چند افراد نہیں، ایک فوجی دستہ۔ اور ایک ہوتا ہے میسرۃ الجیش، یہ بائیں طرف ہوتا ہے پورا فوجی دستہ۔ ان دونوں کے پیچھے ساقتن کے عنوان سے ہوتا ہے ساقت الجیش۔ ساق جڑ کو بھی کہتے ہیں، یا جس کے اوپر ٹیک لگائی ہوتی ہے، یعنی اس پورے لشکر نے اس کے اوپر ٹیک لگائی ہوتی ہے۔ عموماً یہ قلیل دستہ ہوتا ہے لیکن کم افراد پہ، بقیہ کی نسبت یہ قلیل افراد پر مشتمل ہوتا ہے۔ اگر لشکر بڑا ہو تو 5 حصے کیے جاتے تھے، اگر لشکر چھوٹا ہو تو 3 حصے کیے جاتے تھے۔ لہٰذا مقدمۃ الجیش سب سے آگے، بالکل اسی کی سیدھ میں پیچھے قلب الجیش، اور قلب الجیش کے بالکل سیدھ میں پیچھے ساقت الجیش۔ یہ پیچھے والوں سے روکتا تھا، یہ دائیں اور بائیں کی طرف سے، اور یہ آگے جا کے لڑتے تھے۔ قلب الجیش سے ساری کی ساری رہنمائی ہو رہی ہوتی تھی۔ امام علیہ السلام نے جن افراد کو معین کیا، آئیں ہم ان کو مطالعہ کرتے ہیں کہ وہ کون سے افراد ہیں کہ جن کو امام نے اس حوالے سے متعین کیا۔ وارد ہوا ہے کہ امام علیہ السلام نے مقدمۃ الجیش کے اوپر ابو لیلہ بن عمر جراح کو رکھا۔ ان کا تعارف انشاءاللہ تعالیٰ کسی اور وقت کرایا جائے گا۔ ابو لیلہ بن عمر الجراح، ان کو مقدمۃ الجیش کا ہیڈ بنایا، پورے دستے کا سپہ سالار بنایا، اور پرچم جو ہے اس میں محمد بن حنفیہ کو دیا۔ وہ بھی مقدمۃ الجیش میں ہی ہے محمد بن حنفیہ، لیکن وہ پورے لشکر کو کمانڈ کریں گے۔ یہ جو ابو لیلہ بن عمر الجراح ہیں، یہ اپنے دستے کو کمانڈ کریں گے، لیکن ان سب میں آگے کس کو رکھا؟ محمد بن حنفیہ کو۔ اچھا، اس کے بعد میمنہ کے اوپر عبداللہ ابن عباس کو سپرد کیا، اور میسرہ کے اوپر عمر بن ابی سلمہ، جناب ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے فرزند ہیں، کہ جن کو امیر المومنین علیہ السلام نے غالباً بحرین کی حکومت دی ہوئی تھی، پھر ان کو معزول کیا تاکہ جنگ میں شامل کر سکیں، اور ہم ان کے حوالے سے مکتوب پڑھ چکے ہیں کہ نہج البلاغہ میں عمر بن ابی سلمہ کی معزولی کے اوپر خط بھی لکھا گیا ہے، اور امام نے لکھا کہ تمہیں معزول اس لیے نہیں کر رہا کہ تم میں کوئی نقص میں نے پایا یا کوئی شکایت ہے تم سے، بلکہ مجھے قابل اعتماد بندے چاہیے جنگ کے لیے، تو اس لیے میں نے تمہیں اپنے ساتھ رکھا ہے کہ تم میرے ہمراہ پوری جنگ میں رہو۔ تو میسرہ کے اوپر امام نے عمر بن ابی سلمہ کو رکھا، اور بعض نصوص کے مطابق میسرہ کے اوپر عمرو بن سفیان بن عبد الاسد کے حوالے کیا۔ البتہ یہ ابتدائی جنگ کا ایک نقشہ ہے کہ اب یہ صفیں آپ کے پاس آ گئیں۔ ادھر ہمارے پاس تین حصوں میں تقسیم ہے، کیونکہ لشکر بہت بڑا نہیں تھا، 10,000 کے قریب یا 10,000 ٹوٹل آبادی تھی۔ اگر آپ 10,000 بھی لے لیں تو 3 حصے دستے کرنا کافی ہے۔ ایک دستہ ہمارے پاس بن جاتا ہے قلب میں، یا مقدمۃ الجیش آپ کہہ لیں، مقدمۃ الجیش، جس میں ابو لیلہ بن عمر الجراح ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا، اگر بہت بڑا لشکر ہو تو 5، اور اگر بہت بڑا لشکر نہیں ہے تو 3 حصے کیے جاتے تھے۔ ہمارے پاس جو کتابوں میں وارد ہوا وہ 3 کا حصہ جنگ جمل کے اعتبار سے وارد ہوا ہے، کیونکہ 10,000 سے اوپر امام علی علیہ السلام کا لشکر نہیں تھا، اور نصف آبادی تھی۔ جو حضرت عائشہ کا لشکر تھا وہ اس کے تقریباً نصف، 6,000 یا کچھ اس کی ٹوٹل آبادی تھی۔ جب چلا تھا تو چند ہزار تھے، ملتے ملتے پہنچتے پہنچتے بصرہ 3,000 کچھ ہو گیا۔ بقیہ بصرہ اور اطراف کے قبائل جو ہیں اس نے ان کی عدد اور تعداد کو بڑھا دیا۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ جنگیں جو لڑی جاتی تھی، اگر بڑا لشکر ہو 5 حصے، اور اگر چھوٹا ہو تو 3 حصے۔ مقدمۃ الجیش میں ابو لیلہ بن عمر الجراح ہو گئے،
اور دائیں طرف ہو گئے لشکر کے ہمارے پاس جناب عبداللہ ابن عباس، اور بائیں طرف عمر بن ابی سلمہ، اور پورے لشکر کو ان تینوں حصوں کو کمانڈ کون کر رہا ہے؟ وہ محمد بن حنفیہ کمانڈ کر رہے ہیں، اور محمد بن حنفیہ کے اوپر کون ہے؟ وہ امام علی علیہ السلام ہیں۔ یہ ہمارے پاس جنگ کے حوالے سے آتا ہے، اور یہ طبری نے اس کو نقل بھی کیا ہے۔ امام علیہ السلام نے انہیں حملہ نہیں کرنے دیا آغاز میں حملہ کرنے سے امام نے منع فرما دیا، اور کہا کہ اس میں پہلے صلح کی کوشش کی جائے۔ اس لیے اگر آپ جنگ جمل پڑھیں شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے، تو وہاں پہ آپ کو معلوم ہوگا کہ کتنے خطوط ہیں کہ جو امام علی علیہ السلام نے حضرت عائشہ کو لکھے، اور یہاں تک کہ آخر میں امام علیہ السلام نے قعقاع نامی صحابی کو، طبری میں جیسا کہ ذکر ہے، ان کو بھیجا دوبارہ حضرت عائشہ، جناب طلحہ اور زبیر کے پاس، لیکن کوئی صورت نہ نکلی آخر میں۔ اس جگہ پہ تاریخ کے اوراق تھوڑے سے مضطرب ہیں۔ جب یہ قعقاع کو بھیجا، طبری میں ایک روایت کے مطابق، یعنی کچھ صفحے اس طریقے سے ہیں کہ صلح کے لیے مان لیا، حضرت عائشہ نے بھی کہا ہاں یہ سب سے بہتر ہے کہ امام علی علیہ السلام پہلے اپنی حکومت کو سٹیبل کر لیں، پھر ایک ایک کر کے ہم قاتلین کو گھیر لیں گے۔ اور حضرت طلحہ نے اور حضرت زبیر نے بھی مان لیا کہ فضیلت کے اعتبار سے اور امام علی علیہ السلام کے جو موقف ہے اس کے اعتبار سے حق امام علی علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے۔ اب صلح کے اعتبار سے وہ بیٹھ گئے، اور اسی طرح امام علی علیہ السلام کو آ کے انہوں نے خوشی خوشخبری دی۔ امام علی علیہ السلام نے بھی اپنے لشکر میں ایک اطمینان کا سانس لیا، اور ان کا لشکر بھی مطمئن ہو کے بیٹھ گیا۔ اب جب رات ہوئی تو یہاں پہ عبداللہ ابن سبا کے جو بندے تھے انہوں نے آ کے مسئلہ کھڑا کرنا شروع کر دیا، جنہیں سبائی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک طرز روایت ہے، اور اس کو یہ اہل سنت زیادہ بیان کرتے ہیں، حالانکہ یہ بالکل ہی ضعیف روایات میں آیا ہے، بالکل ہی ضعیف، کیونکہ عبداللہ ابن سبا کا ٹولہ چند ہزار بھی نہیں تھا، چند سو بھی نہیں ہے کہ وہ اس کے اتنے اثرات دکھائیں کہ سبائیوں نے ادھر حملہ کیا، سبائیوں نے ادھر حملہ کیا۔ تو یہ در حقیقت تاریخ میں باتیں گھڑی گئی ہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت کو ہم بعد میں دیکھتے ہیں، لیکن پہلے میں ایک تاریخ کا ایک رخ آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ اہل سنت تاریخ میں ہی اس طرح کے امور بیان کیے گئے ہیں کہ اب دونوں صلح کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اسی اثناء میں سبائیوں نے شرارتیں شروع کر دی رات کے وقت یا دن کے وقت۔ مثلا جنگ جمل والوں نے ایک طرف خندق کھودی ہوئی تھی، تو اس خندق میں جو پہرے دار ہیں ان کے اوپر خاموشی سے انہوں نے، ان کے بچوں نے گالم گلوچ شروع کیا، سبائیوں نے پھر تیر پھینکے، وہ لوگ سمجھے کہ حملہ ہو گیا ہے اور امام علی علیہ السلام نے ہمارے ساتھ غداری کر دی ہے، تو یہ لوگ بھی جنگ کے لیے آگے، اور انہوں نے بھی تیر پھینکے۔ انہوں نے جب تیر پھینکے تو امام علی علیہ السلام کا لشکر سمجھا کہ یہ صلح ان کا ایک دھوکہ تھا، اور جنگی ایک حربہ انہوں نے اختیار کیا، ہمیں دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں، اس لیے وہ بھی جنگ کے لیے آگے، اور اس طرح دوبارہ جنگ شروع ہو گئی۔ جبکہ تمام دنیا اگر ماضی کو لیں تب بھی، حال کو لیں تب بھی، اتنے آرام سے جنگ نہیں ہوتی۔ جنگ میں یہ سارے امور واضح ہوتے ہیں، جاسوس بیٹھے ہوتے ہیں، پہرے دار معین ہوتے ہیں، جنگی چالوں کو سارے کے سارے لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ صلح کے لیے جو کوششیں ہوتی ہیں وہ برملا طور پہ، واضح طور پہ اعلانی ہوتی ہیں، فوج سے چھپ چھپا کے وہ صلح کی کوششیں نہیں ہوتی۔ لہٰذا یہ بات اہل سنت خود بھی جو تجزیہ تحلیل کرنے والے ہیں قبول نہیں کرتے، لیکن عوام میں وہ یہی پھیلاتے ہیں، اور عوام والے سارے پھر عبداللہ بن سبا کو گالم گلوچ کرتے ہیں، اور ادھر سے مناظرانہ جو مولوی ہیں وہ شیعوں کو کہتے ہیں یہ عبداللہ بن سبا کی پیداوار ہیں، اور پھر یہی سارے کے سارے پھر شیعوں کو گالم گلوچ کرتے ہیں۔ یہ ایک خلاصہ کلام ہے، اگر آپ کتابیں تاریخ کی اٹھا کے دیکھیں اور پھر تاریخ سے مناظرانہ کتب میں جائیں تو یہ کہتے ہیں سارا کچھ عبداللہ بن سبا کا کیا ہوا ہے، اس نے اس دور میں ایک کام کیا، اور بعد والوں کے لیے ایک شیعوں کے نام سے، رافضیوں کے نام سے ایک پورا گروہ قائم کر دیا۔ اور جن لوگوں کے ذہنوں میں یہ تاریخ ہوتی ہے وہ نہ شیعوں سے بات کرنا چاہتے ہیں، نہ مکتب تشیع کا موقف سننا چاہتے ہیں، اور نہ اپنی کتابیں پڑھتے ہیں، نہ اپنے ایسے علماء سے پوچھتے ہیں کہ جو علماء ان کی یہ غلط فہمی دور کر سکیں۔ لہٰذا انہوں نے رہنے غصہ غضب میں ہے اور تعصب کی آگ میں جلتے رہنا۔
اس کے برعکس اگر آپ اب دوسری طرف تصویر کو اٹھا کے دیکھیں، تبریہی کے اندر یہ روایات موجود ہیں، نہج البلاغہ ہمارے پاس موجود ہے، اور کتب تشیع بھی ہمارے پاس ہیں۔ تبری کے جو دیگر اوراق ہیں اس میں جو کچھ وارد ہوا ہے وہ عین اس کے مطابق ہے جو نہج البلاغہ میں ہے۔ اب میں نہج البلاغہ سے آپ کے سامنے ایک حصہ پڑھتا ہوں اور پھر ہم انشاءاللہ تعالی دوبارہ لوٹ کے تاریخ کی طرف آتے ہیں۔ خطبہ نمبر 169 میں امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، امام علیہ السلام نے چونکہ بھرپور کوشش کی کہ صلح ہو۔ اب اسی اثناء میں امام کا میں وہ کلام آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ امام کی نرم زبان، بعض جگہوں پہ سخت زبان، مکتوبات، خطبات بار بار اس کی طرف ہیں کہ صلح ہو جائے، یہ معاملہ تھم جائے، فتنہ برپا نہ ہو، جنگ نہ چھڑی جائے، لیکن وہ سارے کے سارے راستوں کو بند کر دیتے ہیں۔ مثلا یہ خطبہ نمبر 70 میں یہ جو اصحاب جمل کے متعلق ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ وہ لوگ مکہ سے بصرے کا رخ کیے ہوئے اس طرح نکلے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اور ناموس کو یوں کھینچتے پھرتے ہیں جس طرح کسی کنیز کو فروخت کرنے کے لیے شہر با شہر پھرایا جاتا ہے۔ یعنی ام المومنین کو یہ ان کے گھر سے کھینچ کے لائے اور حرمت رسول کو انہوں نے حقیقت میں پامال کیا ہے، لہٰذا انہیں اس طریقے سے وہ شہر با شہر پھرا رہے ہیں کہ جس طرح سے کنیز کو فروخت کے لیے پھرایا جاتا ہے۔ ان دونوں نے یعنی طلحہ اور زبیر نے اپنی بیویوں کو تو گھروں میں روک کے رکھا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کو اپنے اور دوسروں کے سامنے کھلے بندوں میں لے آئے ہیں، تمام کے تمام لوگوں کے سامنے لے آئے ہیں، اور ایک ایسے لشکر میں جس کا ایک ایک فرد میری اطاعت تسلیم کیے ہوئے تھا، یعنی ایک ایسے لشکر میں کہ جہاں پہ میری اطاعت ہو چکی تھی، پھر ان لوگوں کو ورغلایا، انہیں شبہ میں ڈالا، میری اطاعت سے یعنی انہیں نکالا گیا اور میرے خلاف ایک لشکر بنا دیا انہوں نے۔ پھر آگے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بے رضا و رغبت میری بیعت یہ لشکر کر چکا تھا، یہ لوگ بصرہ میں میرے مقرر کردہ عامل اور مسلمانوں کے بیت المال کے خزینہ داروں اور وہاں کے دوسرے باشندوں تک پہنچ گئے، کچھ لوگوں کو قید کے اندر مار مار کے اور کچھ لوگوں کو حیلہ و مکر سے شہید کیا۔ اللہ کی قسم اگر وہ مسلمانوں میں سے صرف ایک ناکردہ گناہ مسلمان، ایک ناکردہ گناہ یعنی جس نے کوئی گناہ نہیں کیا، بے گناہ مسلمان کو عمدن قتل کرتے تو بھی میرے لیے جائز تھا کہ میں اس تمام لشکر کو قتل کر دوں، کیونکہ پورا لشکر اس کے قتل میں شریک ہے۔ بصرہ میں انہوں نے کئی سو افراد کو قتل کر دیا، حکیم بن جبلہ اور ان کے 70 ساتھی یا 100 کے قریب ساتھیوں کو شہید کیا، عثمان بن حنیف کے اوپر ظلم و ستم کیا، بے گناہ لوگوں کو انہوں نے مارا، اور بہانہ کیا ہے؟ حضرت عثمان کا قتل، قصاص لینے۔ حضرت عثمان کا جو وہ قصاص لینے آئے ہیں نہ قاتل معین ہیں، اور پھر اس کے نام پہ بے گناہ افراد کو مار دیے جائیں، اس کا کون آ کے حساب کتاب دے گا؟ اس کا یہ طریقہ کار کہاں پہ ہے کہ اگر حضرت عثمان کے قتل کے لیے نکلیں تو شہر کے شہر مسلمانوں کے امن و امان اس کا تباہ برباد کر دیا جائے اور خلیفہ راشد کی ہی بیعت توڑ دی جائے؟ لہٰذا امام علیہ السلام فرماتے ہیں تب بھی میرے لیے جائز ہوتا ہے کہ میں اس تمام لشکر کو قتل کروں، یعنی قتال و جنگ کروں، کیونکہ وہ موجود تھے اور انہوں نے نہ تو اسے برا سمجھا، نہ زبان اور ہاتھ سے اس کی روک تھام کی۔ چی جائے کہ انہوں نے مسلمانوں کے اتنے آدمی قتل کر دیے جتنی تعداد خود ان کے لشکر کی تھی، جسے لے کے ان پہ یہ چڑھ دوڑے تھے، یعنی ہزاروں افراد انہوں نے بصرہ میں امام علی علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے، پیرو تھے، ان کو قتل کیا۔ وہ جنگ اولا کی طرف اشارہ، اور یہ بھی ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ جنگ جمل کے آغاز کا خطبہ ہے، اگرچہ نہج البلاغہ میں یہ ذکر نہیں ہوا، صرف اتنا ہے کہ اصحاب جمل کے بارے میں کہا، لیکن اس کا مضمون بتا رہا ہے کہ یہ امام علی علیہ السلام نے جنگ جمل کے لیے فوج اکٹھا کرنے کے لیے، انہیں ابھارنے کے لیے تو یہ بیان فرمایا ہے، یا جنگ کے آغاز کے اوپر امام نے یہ کلام ارشاد فرمایا ہے۔ آگے دیکھیں امام علیہ السلام کس طریقے سے بیان فرماتے ہیں طلحہ و زبیر کے بارے میں، کیونکہ امام نے بھرپور کوشش کی۔ اب جب جنگ کے لیے آگے ہیں تو امام فرماتے ہیں خطبہ نمبر 10 دیکھیں نہج البلاغہ کا، کہ یہ طلحہ اور زبیر کے بارے میں مفتی جعفر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا بھی ہے
یعنی یہ مفتی جعفر رحمۃ اللہ علیہ نے فہرست میں لکھا ہے. خطبہ نمبر خالی 10 لکھیں گے تو کوئی عنوان نہیں ہے، لیکن اگر آپ فہرست کو دیکھیں نہج البلاغہ کی تو وہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے، اور تاریخ کے پھر دیگر اوراق سے پتہ لگتا ہے. فرماتے ہیں امام کہ شیطان نے اپنے گروہ کو جمع کر لیا اور اپنے سواروں پیادوں سمیٹ لیے ہیں. یعنی شیطان گروہ لے کے پہنچ گیا ہے، سوار پیادے جو اس کی مدد کے لیے لشکر بن سکتا تھا لشکر بنا لیے. میرے ساتھ یقیناً میری بصیرت ہے، نہ میں نے خود جان بوجھ کے کبھی اپنے آپ کو دھوکہ دیا اور نہ مجھے واقعی کبھی دھوکہ ہوا ہے. خدا کی قسم میں ان کے لیے ایک ایسا حوض چھلکاؤں گا، یعنی ایک ایسا پانی سے بھرا ہوا حوض چھلکاؤں گا جس کا پانی نکالنے والا میں ہوں. انہیں ہمیشہ کے لیے نکلنے یا نکل کے واپس آنے کا کوئی امکان ہی نہیں ہوگا. یعنی انہیں ایسا دباؤں گا کہ دوبارہ نکل نہیں سکیں گے. بالفاظ دیگر اگر جنگ ہو جاتی ہے، طلحہ و زبیر سامنے آ جاتے ہیں اور یہ قتال کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، تو پھر ان کے بچنے کی کوئی راہ نہیں ہوگی. امام علیہ السلام نے واضح طور پہ فرما دیا. یہ آپ نے نہج البلاغہ کا ایک حصہ دیکھا. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آغاز جنگ جمل میں امام کے خطبات کس طریقے سے شدید تر ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ تمام کوششیں انہوں نے ناکام کی. اسی میں خطبہ نمبر 170 ہے کہ جو امام علیہ السلام نے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں خطبہ نمبر 170. ہم اسے آگے چلتے ہیں اور بقیہ حصہ جو طلحہ اور عبد الرحمن بن عطاب بن اسید کے بارے میں وہ انشاءاللہ موقع پہ پڑھتے ہیں. اس مقام پہ آئیں، اب ہم دیکھتے ہیں کہ آغاز کیسے ہوا. آغاز جب اب دونوں لشکر آمنے سامنے ہو گئے تو میں اب آپ کے سامنے شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کی جنگ جمل کتاب جو کتاب الجمل ہے اس سے پڑھ رہا ہوں. یہ ہم نے گزشتہ درس میں آخر درس میں حصہ پڑھا تھا، کیونکہ اب بقیہ جو حصہ جنگ کے دوران جب یہ معرکہ شدید ہوا اور اختتام پذیر ہوا، تو اختتام پذیر ہونے کے بعد بعض چیزیں نہج البلاغہ میں وارد ہوئی ہیں. دوران جنگ کا ایک ہی حصہ وارد ہوا ہے جنگ جمل کا، وہ میں ابھی آپ کی خدمت میں پڑھ دوں گا، اور وہ ہے محمد بن حنفیہ کو جب علم دیا، پرچم دیا، تو انہیں جنگ کی تعلیم دی. اس حوالے سے بھی انشاءاللہ تعالی یہ آگے پڑھتے ہیں. لیکن اس جوان کا واقعہ پہلے ہم آج جنگ جمل کے اس حصے سے بھی پڑھ دیں، اور تبری میں بھی یہ وارد ہوا ہے. تبری میں جس جگہ یہ وارد ہوا ہے وہ حصہ بھی میں آپ کی خدمت میں بیان کر دیتا ہوں، کہ جس میں اس جوان کی ماں نے باقاعدہ ایک نوحہ پڑھا اور بیان کیا کہ ان امت کی ماں درمیان میں کھڑی ہے اور وہ روک بھی نہیں رہی. یا پہلے تبری کا آپ حوالہ نوٹ کر لیں کہ تاریخ تبری جلد سوم اردو میں ترجمہ کی. اردو ترجمہ چونکہ ایک متعصب ترین کسی فرد نے کیا ہے کہ جس کے دل میں واقعاً بغض اہل بیت علیہ السلام پایا جاتا ہے. اس کی ایک اور علامت یہ ہے کہ جہاں پہ امام حسن علیہ السلام اور امام علی علیہ السلام کا مکالمہ ہے، اب جب آپ ترجمہ کرتے ہیں تو آپ کیسے کریں گے؟ آپ یہ کہیں گے کہ امام حسن علیہ السلام نے امام علی علیہ السلام کو فرمایا کہ تم نے یہ مشورہ دیا تھا، یا آپ کہیں گے کہ آپ نے یہ مشورہ دیا تھا؟ کیا ترجمہ کریں گے؟ لیکن آپ وہ 2-3 جگہوں پہ یہ مکالمہ آیا ہے، اس نے ہر جگہ پہ ترجمہ اس طرح سے کیا ہے کہ امام حسن نے امام علی کو کہا کہ تم نے یہ مشورہ دیا تھا. امام علی علیہ السلام نے آگے سے کہا کہ تو لڑکیوں کی طرح یا خواتین کی طرح نہ رو. اب یہ تم اور تو، لیکن جس جگہ پہ بھی زبیر بن عوام اور طلحہ بن عبید اللہ ان کا اور ان کا اپنے فرزندوں کے ساتھ آیا، وہاں پہ آپ ترجمہ ہے. یعنی زبیر بن عوام کو عبداللہ ابن زبیر نے اپنے والد یا اپنے باپ کو کہا کہ آپ نے یہ پہلے کیا تھا یا آپ نے یہ کہا تھا، وہاں پہ آپ ترجمہ ہے. لیکن جہاں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی بات ہے یا امام علی علیہ السلام، وہاں تم کہہ کے ترجمہ کیا ہے. تو اس سے بھی وہ ایک بغض کا احساس ہوتا ہے. یا جو بھی امام علی علیہ السلام کے طرفدار افراد ہیں اور تابعی ہیں، ان کا نام عزت سے نہیں لیا، جیسے مالک اشتر ہیں، حکیم بن جبلہ ہیں، یا اسی طریقے سے سعصہ بن سوحان کے 2 بھائی تھے جو جنگ جمل میں لڑے اور دونوں یا ایک شہید بھی ہوا، زید بن سوحان اور سیحان بن سوحان. یہ جو 2 تھے، زید بن سوحان کو حضرت عائشہ نے باقاعدہ 2 خط لکھے، ایک خط خصوصی تھا اور ایک خط عمومی تھا.
جو عمومی خط تھا اس میں انہوں نے پہلی گزارش کی مدد کرو میری، اگر نہیں کر سکتے تو پھر کنارہ کش ہو جاؤ، دونوں کے طرفدار نہ بنو، یہ عمومی خط تھا۔ زید یہ تبری میں وارد ہوا ہے۔ اور زید بن سوحان کو جو خصوصی خط تھا وہ کہا کہ میں تمہاری ماں ہوں اور تم جانتے ہو کہ میرا کیا مقام ہے، تو میں تمہیں خصوصی طور پہ اپنی مدد کے لیے بلاتی ہوں اور تمہارے لیے لازم ہے کہ میری مدد کرو۔ انہوں نے پھر جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو گھر میں رہنے کا حکم دیا تھا اور آپ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت ہیں اور ہماری ماں ہیں، اگر آپ نے میرے سامنے جنگ میں آ گئیں تو میں شدید طریقے سے آپ کی مخالفت کروں گا۔ اب چونکہ ان کی یہ کلمات ہیں، آپ پوری تبری میں دیکھیں، زید بن سوحان کے عزت سے وہ نام نہیں ہے، سیحان بن سوحان ان کا عزت القدر سے نام نہیں ہے، تو یہ ایک تعصب کی جھلک بہرحال پائی جاتی ہے۔ اس لیے یہ جو آپ کی خدمت میں حوالہ جات دیے جا رہے ہیں، یہ پھر قیمت اختیار کر لیتے ہیں کہ اگر اتنے متعصب افراد سے، کہ خود تبری کے اندر بہت سارے مسائل ہیں اور پھر ترجمہ کرنے والے افراد نے بھی لکھ دیا، بالآخر کوئی تعویلات نہیں کی اور ڈنڈی نہیں ماری، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ پھر کوئی حیثیت رکھتی ہیں چیزیں۔ لہذا تاریخ تبری جلد نمبر 3 حصہ دوم صفحہ 128، اس میں یہ موجودہ قرآن اٹھانے کا واقعہ ہے، لیکن میں آپ کی خدمت میں شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں۔ شیخ مفید کی اس کتاب میں جو فصل آخری فصلوں میں سے ہے، اس میں ہے کہ تکرار الاعذار، کہ فرماتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام کی طرف میں واپس آیا اور انہیں تمام خبر دی اور بتایا کہ یہ لوگ تو تلوار کے علاوہ کسی چیز کے اوپر بھی قانع ہیں ہی نہیں۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، پھر ہم فوراً نہیں لڑیں گے، ہم پھر بھی حجت ان کی پر تمام کریں گے اور ان کے سامنے دوبارہ سے یہ عذر رکھیں گے کہ آؤ ہم قرآن کے سائے میں اکٹھے ہو جائیں۔ اس لیے امام نے فرمایا کہ من یأخذ ھذا المصحف، کون ہے کہ یہ قرآن اٹھائے گا، فیدعوہم الیہ، اور ان کو اس کی طرف دعوت دے گا۔ پھر امام نے فرمایا کہ وہو مقتول، وہ وہاں پہ قتل کر دیا جائے گا، وَأَنَا ضَامِنٌ لَهُ عَلَى اللَّهِ الْجَنَّةِ، اور میں اللہ کی بارگاہ میں ضمانت دیتا ہوں کہ وہ جنت میں جائے گا، جو بھی کھڑا ہوگا۔ یہ حصہ یہ آپ کو تبری میں نہیں دکھائی دے گا، وَأَنَا ضَامِنٌ لَهُ عَلَى اللَّهِ الْجَنَّةِ فَلَمْ يَقُمْ أَحَدٌ إِلَّا غُلَامٌ، کوئی ایک بھی نہیں کھڑا ہوا، ایک تازہ جوان، غلام ایسے بچے کو کہتے ہیں کہ جس کی عمر 8-9 سال سے لے کے 13-14 کے درمیان ہو، تو یہاں پہ مراد وہ تازہ جوان ہے، حدثن، جو تازہ مثلا بالغ ہوا ہے، 15-16 سال کا جوان ہے۔ علیہ قباء ابیض، سفید اس کے اوپر ایک قبا تھی، حدث السن، بالکل تازہ جوان تھا، من عبد القیس، بنی عبد القیس سے اس کا تعلق تھا، یقال له مسلم، اس لڑکے کا نام تھا مسلم، کأنی اراہ، گویا کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں، فقال انا اعرضہ علیہم یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین میں ان کے پاس لے کے جاؤں گا، میں اس مصحف کو اور اس کتاب خدا کو ان کے سامنے پیش کروں گا۔ وَقَدْ احْتَسَبْتُ نَفْسِي عِنْدَ اللَّهِ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صبر کروں گا اپنے نفس کے اندر، کیونکہ انسان موت کا خوف شدید ہوتا ہے، تازہ عمر ہو، تازہ جوانی ہو، یہی 16-17 سال کی، تو کون اپنی زندگی داؤ پہ لگاتا ہے؟ اور پھر سارے کے سارے خاموش ہوں، ایک تو ہوتا ہے نا ماحول بنا ہوتا ہے، ماحول بنا ہو تو کام آسان ہو جاتے ہیں، لیکن اگر ماحول بنا ہو اور کوئی اٹھ ہی نہ رہا ہو تو پھر تو بچے کے حوصلے ویسے ہی دل چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ لیکن اس کی ہمت دیکھیں، اس نے کہا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں صبر کروں گا، جو میرے اوپر ٹوٹ پڑیں گے یا جو بھی میرے اوپر مشکل آئے گی۔ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، امام علیہ السلام نے اس سے رخ پھیر لیا، اشفاقاً علیہ، کہ ڈرتے تھے کہ یہ مارا جائے گا، چاہتے تھے کہ یہ زندہ رہے، اس کی زندگی ہو۔ وَنَادَ ثَانِيًا، یعنی اس کی طرف دیکھا ہی نہیں، اس کی بات نظر انداز کر دی، دوبارہ فرمایا مَن يَأْخُذُ هَذَا الْمُصْحَفَ وَيَعْرِضُهُ عَلَى الْقَوْمِ، کون ہے کہ جو اس قرآن کو حضرت عائشہ کے لشکر کے اوپر لے کر جائے گا، وَلْيَعْلَمْ أَنَّهُ مَقْتُولٌ، لیکن یہ معلوم ہو کہ وہ قتل کر دیا جائے گا،
وَلَهُ الْجَنَّةُ، اور میں ضمانت دیتا ہوں کہ وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ فقام مسلم بعینہ، اسی ٹائم دوبارہ مسلم کھڑا ہو گیا۔ یہ اللہ کے خزانے ہوتے ہیں، اس طرح کی شخصیات، اس طرح کی ہستیاں، ایران عراق جنگ چونکہ کاملاً ایک دینی تناظر میں جنگ تھی، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت دینی آنے کی بنیاد پہ جنگ برپا کی گئی، تو اس کے دوران بھی آپ کو اس طرح کے بہت سارے واقعات ملیں گے۔ 13 سالہ بچہ، 11 سالہ بچہ، 15-16 سالہ بچے، کئی آپ کو شہید فہمیدے یا اس طرح کی شخصیات ملے گی۔ بہرحال یہ الہی خزانے ہیں۔ تو اس نے دوبارہ کہا انا اعرضہ، کہ یا امام میں جاؤں گا، میں یہ مصحف پیش کروں گا، میں یہ قرآن لے کے آپ کے حکم کے اوپر، آپ کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے لے کے جاؤں گا۔ فاعرض، امام نے پھر اپنا رخ اور چہرہ مبارک پھیر لیا، اس کی طرف نہیں دیکھا۔ ونادى ثالثة، تیسری دفعہ امام نے دوبارہ ندا دی، پکارا، فلم یقم غیر الفتح، اس جوان کے علاوہ کوئی بھی نہیں اٹھا۔ اب حجت تمام، فدفع الیہ المصحف، دے دیا اس کو یہ قرآن، وقال، اور فرمایا امض الیہم، جاؤ اسے لے جاؤ ان کے پاس، وَأَعْرِضْهُ عَلَيْهِمْ، اور ان کے سامنے یہ قرآن کو پیش کرو، وَادْعُوهُمْ إِلَى مَا فِيهِ، اور جو کچھ قرآن میں اس کی طرف انہیں دعوت دو، بلاؤ اس کی طرف کہ جو قرآن میں آؤ ہم سب مسلمان ہیں، اس کی طرف آ جاؤ۔ فَأَقْبَلَ الْغُلَامُ، غلام آگے بڑھا، حَتَّى وَقَفَ بِإِزَاءِ الصُّفُوفِ، ان کی بالکل صفوں کے سامنے روبرو کھڑا ہو گیا، وَنَشَرَ الْمُصْحَفَ، اور قرآن کو کھول لیا، وقال، اور بلند آواز میں کہا، ھذا کتاب اللہ عز وجل، یہ اللہ عز وجل کی کتاب ہے، وامیر المومنین علیہ السلام یدعوکم الی ما فیہ، میں نہیں بلکہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب تم لوگوں کو دعوت دیتا ہے کہ جو کچھ اس میں ہے آؤ اس کی طرف آ جاؤ۔ فقالت عائشہ، تو حضرت عائشہ نے کہا، اشجروہ بالرماح، اسے جڑوں سے اپنے نیزوں کی نوکوں سے اٹھا کے پھینک دو، قبح اللہ، اللہ اس کو انتہائی قبیح اور برا کرے۔ فتبادروا الیہ بالرماح، تیزی سے ایک دستہ آگے بڑھا اور نیزوں کی انیوں کے اوپر اس کو اٹھا لیا اور اس کے وجود میں نیزوں کو گاڑ دیا۔ فطعنوہ من کل جانب، ہر طرف سے گھیر کے اس کے اوپر انہوں نے نیزے مار مار کے اندر زخم اس کے بنا دیے۔ وَكَانَتْ أُمُّهُ حَاضِرَةً، اس کی ماں ادھر کھڑی تھی، فصاحت، چیخی، وطرحت نفسها علیہ، بھاگی بھاگی آئی اور اپنے آپ کو اس کے اوپر گرا دیا۔ وَجَرَّتْهُ مِن مَوْضِعِهِ، اور اس جگہ سے اسے گھسیٹ کے، کیونکہ وہ بار بار مار رہے تھے، نیزوں کے وار کر رہے تھے، گھسیٹتی بھی لے آئی۔ وَلَحِقَهَا جَمَاعَةٌ مِنْ عَسْكَرِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور امام علی علیہ السلام کی پھر ایک تیزی سے چھوٹی سی جماعت گھوڑ سواروں کی آئی اور انہوں نے اس کا بچاؤ کیا، کیونکہ اس کی والدہ کے اوپر بھی حملے ہوئے، تو وہ پھر آہستہ آہستہ لے آئے امام علیہ السلام کی طرف۔ اعانوها علی حملہ، اور اٹھانے میں اس کی مدد کی اس خاتون کی، حتی طرحوہ بین یدی امیر المؤمنین، یہاں تک کہ امام علی علیہ السلام کے سامنے اس جوان کو انہوں نے رکھ دیا۔ وَأُمُّهُ تَبْكِي وَتَنْدُبُ، اس جوان کی ماں گریہ کر رہی تھی اور یہ نوحہ پڑھ رہی تھی۔ وَتَقُولُ يَا رَبِّ، اے رب، یہ اشعار تبری میں بھی وارد ہوئے ہیں، یہ جو حوالہ میں نے آپ کو دیا اس میں یہ اشعار عربی سمیت ترجمے سمیت ہیں۔ یا رب ان مسلمًا دعاہم، اے میرے پروردگار بار الہ، اے میرے رب، مسلم نے تو ان کو دعوت دی تھی، یتلو کتاب اللہ لا یخشاہم، کہ کتاب الہی کی وہ تلاوت کرتا ہے، ولا یخشاہم، اور وہ ان سے گھبرایا نہیں، فخضبوا من دمہ قناہم، لیکن ان کے نیزوں کی نوکوں نے اسے خون سے رنگین کر دیا ہے۔ وَأُمُّهُمْ قَائِمَةٌ تَرَاهُمْ، جبکہ ان کی ماں انہی کے درمیان کھڑی ہو کے دیکھ بھی رہی ہیں۔ تَأْمُرُهُمْ بِالْقَتْلِ لَا تَنْهَاهُمْ، وہ ان کی ماں تو ان کو قتل کا حکم دیتی ہیں، انہیں تو منع نہیں کرتی کہ قتل نہ کرو، وہ انہیں آگے بڑھ کے حکم دے رہی ہیں۔ یہ آغاز تھا جنگ جمل کا کہ جو آپ نے دیکھا، اور بعینہ یہی کلمات نہج تاریخ تبری میں جو میں نے آپ کو ایڈریس دیا ہے اس کی پر موجود ہے، کہ سفید قبا پہنے ہوئے تھا، اس نے کہا کہ میں
یہ کام انجام دوں گا۔ امام علی علیہ السلام کو اس کی نوجوانی پہ، میں اسی اردو سے پڑھ کے آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں تبری کا حصہ، کہ اس کی نوجوانی پہ امام کو ترس آیا۔ انہوں نے فرمایا کوئی اور شخص ہے جو یہ کام انجام دے اور وہ یہ سمجھ لے کہ اسے قتل کر دیا جائے گا، یہ حصہ نہیں ہے کہ اس کی یہ جنت ہے۔ اس بار بھی لشکر میں سے اس جوان کے علاوہ کوئی نہیں نکلا۔ امام نے قرآن اس کے سپورٹ کیا، اس نے مخالفین کو قرآن کی دعوت دی، لیکن لوگوں نے اس کا دایاں ہاتھ کاٹ دیا۔ اس نے قرآن بائیں ہاتھ سے تھام لیا، لوگوں نے وہ بایاں ہاتھ بھی کاٹ دیا۔ اس نے قرآن سے کو سینے سے چمٹا لیا اور تمام قبا خون سے تر ہو چکی تھی۔ نتیجتاً اس جوان کو قتل کر دیا گیا۔ جب یہ قتل ہو گیا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا ان لوگوں سے جنگ حلال ہو گئی ہے۔ اس نوجوان کی ماں نے اس کا مرثیہ پڑھا، اور وہ جو ترجمہ ادھر لکھا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں۔ ایک مسلمان نے ان لوگوں کو دعوت دی اور وہ برابر تلاوت قرآن میں مشغول تھا، اسے مخالفوں کا کوئی ڈر نہ تھا۔ ان لوگوں کی ماں کھڑی دیکھ رہی تھی، یہ لوگ سرکشی پہ اترے ہوئے تھے اور ان کی ماں انہیں روکتی نہیں تھیں۔ ان لوگوں کی داڑیاں خون سے تر ہو چکی تھیں۔ یہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ اشعار میں جو بنیادی حصہ ہے وہ ایک ہی ہے، تھوڑے سے الفاظ مختلف تھے۔ امام علیہ السلام کے سامنے جب اس جوان کی لاش لائی گئی تو اب امام علیہ السلام نے جنگ کی عملی تیاری شروع کی۔ امام علیہ السلام نے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم الیک شخصت الابصار، پروردگار تیری طرف نگاہیں گڑی ہوئی ہیں، وبسطت الایدی، ہاتھ تیری طرف پھیلے ہوئے ہیں، وافضت القلوب، اور دل تیری طرف جھکے ہوئے ہیں، وتقربت الیک بالاعمال، میں ان اعمال کے ذریعے سے فقط تیرا تقرب چاہتا ہوں، ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق، پروردگار اے میرے رب ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ تو فتح عطا فرما، وانت خیر الفاتحین، تو ہی راہوں کو ان امور کو کھولنے والی ذات ہے۔ ثم دعا ابنہ محمد بن حنفیہ، اپنے بیٹے کو بلایا محمد بن حنفیہ، وَأَعْطَاهُ الرَّأْيَ، پرچم ان کے ہاتھ میں دیا، وَهِيَ رَأْيَةُ رسول اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم تھا، یہ ہم پہلے بھی تفصیلاً پڑھ چکے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا یا بنیہ، اے میرے پیارے بیٹے، هَذِهِ رَأْيَةٌ لَمْ تُرَدُّ قَطُّ، کہ یہ جب بھی کھلا ہے واپس لوٹ کے نہیں آیا، وَلَا تُرَدُّ أَبَدًا، دوبارہ یہ یعنی شکست نہیں سے ہوئی، دوبارہ یہ کبھی لوٹ کے نہیں آئے گا۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کھلا ہے دوبارہ یہ کبھی نہیں کھلے گا۔ بعض ہماری ایسی احادیث موجود ہیں کہ پہلے بھی آپ کی خدمت میں ان احادیث کا کچھ حصہ بیان کیا گیا تھا کہ امام نے فرمایا کہ یہ پھر امام زمان علیہ السلام ہی کھولیں گے، جنگ جمل کے بعد دوبارہ نہیں کھلے گا۔ محمد بن حنفیہ نے وہ لے لیا، لیکن ہوا جو ہے مخالف چل رہی تھی، وہاں پرچم اٹھاتے تھے اتنی تیز ہوا تھی کہ نیچے کی طرف ہو جاتی۔ تو اب امام نے جب جیسے یہ کلمات کہے کہ یہ واپس نہیں پلٹتا، تو ابن حنفیہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے جب انہوں نے مجھ کو دیا تو میرے ہاتھ سے بار بار ایک طرف ہو جاتا، قابو میں نہیں آ رہا تھا، ہوا کی شدت اتنی تیز تھی۔ فَلَمَّا تَمَكَّنْتُ مِنْ حَمْلِهَا، لیکن جب میں نے اس کو مضبوطی سے تھام لیا اور امام کی یہ کلمات صادر ہوئے، صارت الريح على طلحة والزبیر واصحاب الجمل، تو ہوا جو ہے وہ اس کا رخ ہی بدل گیا اور وہ اصحاب جمل کی طرف ہو گیا، کیونکہ اس کا ایک گہرا اثر ہوتا تھا۔ مثلا سامنے سے اگر تیز ہوا آ رہی ہو تو آپ کا مقابلہ کرنا اور آگے بڑھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ فَأَرَدْتُ أَنْ أَمْشِي بِهَا، اور اس طریقے سے پھر میں آگے بڑھا۔ پھر امام علی علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا بیٹا آگے جا رہا ہے، کہا کہ قف یا بنیا، رک جاؤ، حتی آمرک، کہ جب میں تمہیں حکم دوں تو تب تم نے آگے بڑھنا ہے۔ اور پھر لوگوں کو کہا ایھا الناس لا تقتلوا مدبرا، یہ بہت اہم جملے ہیں کہ یہ جنگ کا سلیقہ ہے جو امام علی علیہ السلام، اب دیکھیں جنگ شروع ہونے والی ہے، محمد ابن حنفیہ کو جھنڈا دے دیا، وہ اب فوراً نکلنے لگے اپنے دستے سمیت۔ امام نے کہا کہ رک جاؤ، میں جب حکم دوں تو تب تم نے آگے چلنا ہے۔ تو فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، لا تقتلوا مدبرا، دیکھو جو پیٹھ پیچھے پھیر کے بھاگ رہا ہو، یعنی جنگ چھوڑ کے بھاگ رہا ہو، مت اسے قتل کرنا۔ وَلَا تُزِّهُ عَلَى رِيحٍ جَرِيحٍ، اور جو بندہ بھی زخمی ہے
تو تم اس زخمی کو آگے بڑھ کے تیزی سے قتل نہ کر دینا. ولا تکشفوا عورتا، کسی کی بھی شرمگاہ کو تم عیاں نہ کرنا. ولا تہیجوا امرأتا، اور کسی بھی خاتون کے اوپر مت ٹوٹ پڑنا مارنے کے لیے. ولا تمثلوا بقتیل، کسی بھی قتل ہونے والے کو مثلا نہ کرنا، اس کے اعضاء نہ کاٹنا. وبینہما یوصی اصحابہ اذا اذلنا نبل القوم فقتل رجل من اصحاب امیر المؤمنین. کہتے ہیں کہ وہ اپنے اصحاب کو وصیت ہی کر رہے تھے کہ ایک ٹولہ اور آیا اور اس نے آ کے اچانک حملہ کیا، جس کی وجہ سے امام علی علیہ السلام کا ایک اور فرد جو تھا وہ ان کا سپاہی شہید ہو گیا. جب امام علیہ السلام نے اس کو بھی شہید دیکھا تو فرمایا اللہ کی بارگاہ میں اللہم اشہد، اے پروردگار تو گواہ رہنا. ثم رمی ابن لعبداللہ بن بدیل، پھر ایک شخص تھا اس نے تیر دور سے مارا عبداللہ بن بدیل کو. فقتل، اور وہ قتل ہو گیا. فحملہ ابوہ عبداللہ، تو وہ اس کو پھر اس کا والد جو ہے وہ اٹھا کے لے کے آیا. ومعہ عبداللہ بن عباس، اور عبداللہ ابن عباس تھے، اور انہوں نے امام علی علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا. یعنی عبداللہ بن بدیل کا جو بیٹا ہے، معذرت، عبداللہ بن بدیل امام کے لشکر میں ہے، ان کا بیٹا اس کے ساتھ تھا. تو دور سے کسی نے تیر مارا، وہ آ کے سیدھا بیٹے کو لگا، بیٹا ادھر ہی شہید ہو گیا. اور عبداللہ ابن عباس آگے بڑھے اور پھر اٹھا کے، اور باپ اور عبداللہ ابن عباس امام کے سامنے لے کے آئے. تو امام علیہ السلام کے سامنے عبداللہ بن بدیل نے اپنے بیٹے کی اس لاش کو رکھ دیا. فقال عبداللہ بن بدیل کہ حتی متی یا امیر المؤمنین تستظری نحورنا للقوم یقتلوننا رجلا رجلا. یا امیر المومنین، کب تک ہم اسی طرح سے ڈھیل ہمیں دیتے رہیں گے؟ ایک ایک کر کے یہ مارے جا رہے ہیں ہمیں. یعنی آپ ادھر سے دیکھیں امام علیہ السلام اصلا جنگ لڑنا ہی نہیں چاہتے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک شہید ہو رہا ہے. امام علیہ السلام جنگ نہیں لڑنا چاہ رہے. تو یہاں پہ اب جو لشکر کے افراد ہیں یہ بپھرنے لگ گئے کہ یا امام ہمیں کب موقع دیں گے، یہ تو ایک ایک کر کے ہمیں سب کو مار ڈالیں گے. قد واللہ اعذرنا، ہم نے تو جتنی معذرت خواہی کرنی تھی قسم بخدا کر چکے. ان کنت ترید الاعذار، اگر آپ ان کے سامنے عذر ہی رکھنا چاہتے ہیں تو ہم تو تمام کے تمام عذر پیش کر چکے. ثم قال، پھر امام نے فرمایا، ثم قال محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ، محمد بن حنفیہ نے کہا کہ خود کہتے ہیں، محمد بن حنفیہ نے بیان کیا کہ امام علی علیہ السلام نے مجھے کہا رأیتک یا بنیہ، کہ میں نے بیٹے تیرا انتخاب کیا ہے. فقدمہا، اس لیے آؤ آگے بڑھو. فبعث فی المیمنہ والمیسرہ، کہ اپنے ساتھ پھر دونوں دستے دائیں بائیں کو آگے بڑھایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ پہنی اور امام علیہ السلام نے حزام کو باندھا، یعنی شدت کے ساتھ انہوں نے ایک، آپ جانتے ہیں کہ ایک رسی باندھی جاتی ہے یا پٹی باندھی جاتی ہے پیٹ کے اوپر کمر کے ساتھ سخت کر کے. ہمارے بعض علماء بھی پہلے پہنتے تھے، جنگوں میں خصوصاً پہنتے تھے تاکہ کمر جو ہے وہ سیدھی رہے، جھکے نہ. وَدَعَ بِبَغْلَتِهِ الشَّحْبَةِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر کے اوپر سوار ہوئے. فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ ظَهْرِهَا، اس کی پشت کے اوپر سوار ہوئے. وَوَقَفَ أَمَامَ صُفُوفِ أَصْحَابِهِ، اب امام علیہ السلام آگے بھیج رہے، فوراً حملہ نہیں کرایا. امام خود ان صفوں میں آگے بڑھے اور ان کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے اور اس پرچم کو لے لہایا. قیس بن سعد بن عبادہ آئے امام علیہ السلام کے پاس اور چند اشعار پڑھے. اور اس طریقے سے کہ سامنے حضرت عائشہ کی صفیں ہیں، اب وہاں سے امام علی علیہ السلام سامنے آ رہے ہیں. بعض کتب میں آیا ہے کہ امام حضرت عائشہ کی فوج سے فوراً زبیر بن عوام نکل آئے اور ان کے پیچھے پیچھے جناب طلحہ بھی نکل آئے. امام علیہ السلام نے اس کو بھی موقع غنیمت جانا اور ان کے پاس تشریف لے گئے. بعض کہتے ہیں جنگ کے اثناء میں یہ ہوا، بعض جگہوں سے ایسا ظاہر ہوتا ہے آغاز میں ہوا. بہرحال ہر دو صورتیں ممکن ہیں، کیونکہ اب جو جنگ ہونی ہے اس میں دونوں طرف کے دستے آپس میں گھل مل جائیں گے. یعنی اتنی شدید ترین جنگ ہوئی، اتنی شدید ترین جنگ کہ جیسے ہی جنگ ختم ہوئی تو یہ کہا گیا، پہلا اعلان یہ تھا کہ ہر کوئی اپنے بازو اور پاؤں کو ڈھونڈے. اس قدر برے طریقے سے بازو اور پاؤں کٹ کٹ کے وہاں پہ گرے تھے.
لہٰذا اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنی زوردار آپس میں جنگ ہوئی۔ بہرحال حضرت زبیر اور طلحہ ان دونوں کے قریب امام گئے، امام کے انداز سے پہچان لیا کہ یہ جنگ لڑنے کے لیے نہیں آ رہے، تو امام جب قریب گئے تو زبیر سے کہا کہ تمہیں یاد ہے کہ بنی غنم کے پاس جو ہم ایک قبیلہ ہے ادھر میں اور تم اور رسول اللہ تھے، زبیر بن عوام کو یاد دلایا، اور وہاں پہ ہم بھی ہنس رہے تھے، رسول اللہ بھی مسکرا رہے تھے، تو تم نے کہا تھا کہ علی بن ابی طالب، یہ جو ابو طالب کا بیٹا ہے، یہ اپنی پچھلی روش سے واپس نہیں آتا، اس میں تو یعنی اپنی برائی کو ترک نہیں کرتا، تو رسول اللہ نے تمہیں تنبیہ کی تھی کہ علی بن ابی طالب میں تو کوئی برائی نہیں ہے، اور پھر رسول اللہ کے سامنے رسول اللہ نے تمہیں فرمایا تھا کہ تم علی بن ابی طالب سے جنگ کرو گے جبکہ وہ حق پر ہوں گے۔ تو زبیر کہتے ہیں کہ ہاں مجھے یاد آ گیا، کاش یہ مجھے پہلے یاد آیا ہوتا تو میں جنگ میں نہ ٹھہرتا، اور وہاں سے ہی واپس ہو گئے۔ جب وہ واپس ہوئے ہیں، چونکہ ان کا جو دستہ تھا وہ تھا اسی طرح، قلب میں حضرت عائشہ تھیں اونٹنی کے اوپر سوار، اور ان کے ساتھ ایک دو قبیلے تھے، پورے قبیلوں کے دستے تھے، اور میمنہ پہ طلحہ یا میسرہ پہ زبیر بن عوام، یا برعکس کر لیں کہ میمنہ اور میسرہ کے اوپر پورے دستے ان کے کنٹرول میں تھے، اس لیے یہ آگے جنگ کے لیے نکلے۔ زبیر حقیقت میں بندے جنگ کے تھے، زبیر بھی تمام جنگوں میں آگے رہے ہیں، یعنی جنگجو تھے زبیر بن عوام، اس لیے امام علی علیہ السلام مثل عمار یاسر انہیں رکھنا چاہتے تھے، انہیں کوئی منصب نہیں بڑھا دینا چاہتے تھے، انہیں مہمات کے لیے رکھنا چاہتے تھے، لیکن عبداللہ بن زبیر جو ان کا بیٹا تھا وہ ان کے اوپر ہمیشہ حاوی رہتا اور ان کے ذہن کو بناتا رہتا۔ اب جب زبیر واپس آ رہے ہیں اور نادم ہیں یا بعض جگہوں پہ کہ گریہ فرما رہے ہیں، تو ان کے جو دستہ تھا اس میں تو ہلبلی مچ گئی، ادھر سے بھاگے عبداللہ ابن زبیر آئے، کہتے ہیں کہ کیوں علی بن ابی طالب یا بنی ہاشم کی تلواروں سے ڈر گئے ہو، تانے دیے 3-4، تو انہوں نے کہا جو کہنے کہہ لو، اب میں ادھر واپس نہیں آتا، اور وہاں سے پھر چلے گئے۔ بعض جگہوں پہ کہ وادی الصبا میں پھر وہ رکے تو وہاں پہ مروان پہلی ٹو میں بیٹھا ہوا تھا اور اس نے بندہ بھیج کے ابن جرموز کو بھیج کے قتل کرا دیا۔ اسی طرح طلحہ ہے، طلحہ اب ساری تیاری کر رہا ہے، طلحہ کو بھی امام نے کہا، امام نے اپنے ساتھیوں کو بھی سمجھایا تھا کہ زبیر سے جب بھی ٹکراؤ ہو اس کو دعوت دو، کیونکہ وہ نرم دل ہے، طلحہ بات نہیں مانے گا، زبیر بات مان لے گا۔ نہج البلاغہ میں بھی بعض ہم خود بات سن چکے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس کو بھی بھیجا اور فرمایا کہ طلحہ کے پاس نہ جانا، الگ سے زبیر کو بتانا۔ بہرحال طلحہ کو دیکھ کے مروان نے، یہ تاریخ کی کتب میں، تمام تاریخی کتب میں لکھا ہے، جنگ کے اندر مروان نے بالکل نشانہ لے کے طلحہ کی طرف تیر چلایا جو ان کی ٹانگ کے اوپر لگا، اور ٹانگ پہ لگا تو سمجھ گئے کہ یہ زہریلا ہے اور میں نے اب بچنا نہیں ہے، اور لوگوں نے دیکھ لیا کہ مروان نے یہ کام کیا ہے، اور اسی زخم کی وجہ سے وہ اس جگہ پہ قتل ہو گئے۔ اور اس طرح سے بھی بہت بڑی بڑی شخصیات ہیں کہ انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں ہم ان کے حوالے سے پڑھیں گے، کیونکہ یہ جنگ جمل کے آغاز کی جو لڑائی ہوئی اور اس میں طلحہ اور زبیر کے حوالے سے، کیونکہ زیادہ کلام انہی دو کے بارے میں تاریخ کتب میں آیا ہے، لیکن یہ واقعات خلاصتاً یہی ہیں ہر جگہ پہ، لیکن بقیہ واقعات بڑے دلچسپ ہیں، جن میں سے میں آخر میں آپ کی خدمت میں صرف خطبہ نمبر 11 بیان کر دیتا ہوں جو محمد بن حنفیہ کے حوالے سے ہے، کیونکہ محمد بن حنفیہ کہ جب جنگ شروع ہوئی تو اتنی تیز ترین طریقے سے جنگ ہوئی کہ سامنے سے ایک بچھاڑ آ رہی تھی تیروں کی، نیزے ہیں اور تیر ہیں، محمد بن حنفیہ آگے بڑھنے لگتے اپنے دستے سمیت، پھر واپس آ جاتے، پھر آگے کی کوشش کرتے، پھر واپس آ جاتے۔ تو امام نے فرمایا کہ اس طرح جنگ نہیں ہوگی، تو امام نے جب اسے نصیحت کی ابن حنفیہ کو، پھر دیکھا کہ آگے نہیں بڑھ پا رہے، کیونکہ جس طرح بارش کے قطرے آتے ہیں اس طریقے سے تیر آ رہے تھے، آپ سمجھیں کہ آج کے دور میں گولیاں کہہ لیں، یعنی 50-60 گولیوں کا تو ایک تیر بنتا ہوگا، اگر بڑی کلاشنکوف یا مشین گن کی گولی لیں تو تیر تو پورا اندر تک گھستا ہے۔ تو یہاں پہ تعلیم امام نے پھر ابن حنفیہ کو دی، یہ بڑا دلچسپ نقطہ ہے کہ جب جنگ کے اندر آپ آمنے سامنے روبرو ہو جائیں تو آپ نے اپنا روحیہ اور حماسہ کیسے کرنا ہے، اس کی یہ تعلیم ہے، کیونکہ محمد ابن حنفیہ نہیں آگے بڑھ پا رہے۔ تو خطبہ نمبر 11 کو آپ ملاحظہ کریں کہ جب جنگ جمل میں علم اپنے فرزند محمد ابن حنفیہ کو دیا تو ان سے فرمایا
پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں مگر تم اپنی جگہ سے نہ ہٹنا. یہ امیر لشکر کا وظیفہ ہوتا ہے. اگر امیر لشکر ہی وہاں سے جنگ چھوڑ کے بھاگ جائے یا وہ پیچھے ہٹ جائے تو لشکر تو نہیں آگے بڑھ پائے گا. اپنے دانتوں کو بھینچ لینا، دبا لینا اپنے دانتوں کو زور سے. اپنا کاسہ سر اللہ کو عاریتاً دے دو، یعنی کہو کہ اے اللہ یہ سر میں نے تجھ کو دے دیا، کہیں پہ بھی گر سکتا ہے، یہ تو عارضی طور پہ اللہ تو رکھ لے، زندہ بچ کے تو ٹھیک ہے میں واپس اپنا لے لوں گا، لیکن عاریتاً اے پروردگار تیرے پاس ہے. اپنے قدم زمین میں گاڑ دینا، مضبوطی سے پاؤں زمین کے اوپر رکھو، یعنی آگے پیچھے نہ ہو، تیر چلیں گے، نیزے چلیں گے، لشکر دوڑ پڑیں گے، تمہیں اپنے پاؤں زمین پہ جمائے رکھنے ہیں. لشکر کی آخری صفوں پہ نگاہ رکھو، پہلی پہ نگاہ رکھے تو آگے نہیں بڑھ پاؤ گے، ہدف آخری صف رکھو گے تو تمام صفوں کو چیرتے ہوئے وہاں تک پہنچو گے. اور دشمن کی کثرت و طاقت سے آنکھوں کو بند کر لینا، کثرت پہ نگاہ نہ رکھنا، دشمن کی طاقت کو نہ دیکھو، دشمن کو خود دیکھو کہ میں نے آخری صف تک پہنچ جانا ہے. اور یقین رکھنا کہ مدد فقط اور فقط اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، اس لیے کسی دستے کی طرف امید نہ رکھو، فوجیوں کے اوپر اپنے امید نہ رکھو، اللہ سے طلب کرو مدد اور سیدھا صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھ جاؤ. انشاءاللہ بقیہ حصہ انشاءاللہ محمد بن حنفیہ کی اسی جگہ سے کہ اب تیز ترین جنگ شروع ہے. زبیر بن عوام وہ جنگ چھوڑ کے چلے گئے ہیں اور طلحہ زخمی ہو چکے ہیں. بقیہ جنگ کا جو حصہ ہے وہ آپ کی خدمت میں اگلے درس میں بیان کیا جائے گا. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ آئے گا کہ محمد بن حنفیہ پھر جب آگے نہیں بڑھے تو امام علیہ السلام نے تب کوئی زرہ نہیں پہنی ہوئی تھی، اسی طریقے سے سیدھا جنگ کے اندر چلے گئے اور ایک زوردار وار کیا، جس کی وجہ سے محمد بن حنفیہ ساری کی ساری امور جنگ کو سیکھ گئے اور معلوم ہو گیا کہ کس طریقے سے اندر گھسنا ہے. اور اس کے بعد پھر محمد بن حنفیہ نے آگے بڑھ کے جنگ کی، لیکن اس میں بقیہ افراد کا تذکرہ رہ گیا جو انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں آئے گا، بالخصوص مالک اشتر اور عبداللہ ابن زبیر یعنی حضرت عائشہ کے بھانجے کے درمیان. اسی طرح محمد بن طلحہ کے بیٹا وہ بھی اسی جنگ میں مارا گیا، اور بہت بڑی بڑی چند شخصیات اس جنگ میں نظر ہو گئیں جو حضرت عائشہ کے گروہ میں شمار ہوتی تھیں. انشاءاللہ اس کا تذکرہ اگلے درس میں پڑھیں گے. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین.